تیرے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ نیا دین نکالنے کی ضرورت ہے، دین میں اضافے کی ضرورت ہے نہیں، جتنا دین صحابہ کی نجات کے لیے کافی تھا تیرے لیے بھی کافی ہے۔ وَقُلْ بِمَا قَالُوا وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا، جو قول ان کا تھا تو بھی اس کا قائل ہو جا، اور جس بات کے بولنے سے وہ رک گئے تو بھی وہ بات مت بول۔ جو قول ان کا تھا تیرا بھی قول وہ ہونا چاہیے، جس چیز کے بولنے سے وہ رک گئے تو بھی رک جا۔ صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا، کبھی نہیں پوچھا، کسی حدیث میں کسی روایت میں نہیں۔ جس چیز سے وہ لوگ رک گئے تو بھی رک جا۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا مَا خُصِصْتُمْ بِهِ دُونَ أَسْلَافِكُمْ، یعنی صحابہ کو چھوڑ کے کوئی چیز آدمی کرتا ہے یا کوئی قول اختیار کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز اگر خیر ہوتی تو اللہ رب العالمین سلف کو چھوڑ کے تم کو اس کے لیے نہیں چنتا۔ یعنی اگر چیز کوئی آدمی کہتا ہے یہ بھی تو اچھا ہے، 12 ربیع الاول کا جلوس، کیا غلط ہے اس میں؟ نبی کی محبت میں ہم کر رہے ہیں، انگوٹھے چومنا کیا غلط ہے؟ فاتحہ دینا کیا غلط ہے؟ ایسی کئی خرافات آدمی نکالتا ہے۔ امام الاوزاعی کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز خیر ہوتی جو تو کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سلف کو چھوڑ کے تجھے کیوں چنے گا؟ تیرے اندر کیا ایسی خاص بات ہے کہ اللہ تجھے چنے اور ان سے چھپائے رکھے؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُدَّخَرْ عَنْهُمْ خَيْرٌ خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ، یعنی کوئی ایسی خیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے چھپا کے رکھے اور تم کو بتائے، تو ایسی کیا فضیلت تمہارے اندر ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کچھ دے اور ان کو نہ دے؟ دین کی کسی چیز کا فہم تم کو دے ان کو نہ دے، دین کی کوئی بات تمہاری سمجھ میں آئے اور ان کی سمجھ میں نہ آئے، سارے صحابہ کسی چیز کو نہ سمجھ پائیں اور تم کئی سو سالوں کے بعد، ہزار سال کے بعد تم اس کو سمجھنے والے بن جاؤ، تو ایسا تم میں کیا خصوصیت ہے، تمہاری کیا ایسی فضیلت ہے کہ تم کو وہ اللہ دے جو ان کو نہیں دیا دین کے فہم کے تعلق سے؟ یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ فضیلت ان کی تھی اور ان کی فضیلت علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے تھی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ فہم کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے۔ انسان کی نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ قیامت کے سوالات میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ جانتا تھا اس میں کتنا عمل کیا؟ تو علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ لہذا کامیابی یہ ہے کہ آدمی علم و عمل کو جمع کرے۔ علم حاصل کرنا، عمل نہ کرنا یہود کا طریقہ ہے۔ علم حاصل کرنا اور علم کے خلاف عمل کرنا یہود کا طریقہ ہے، اور عمل کا جذبہ خوب ہونا اور عمل کی بنا علم کی بجائے گمان پر رکھنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ گمان کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب اور اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور گمان کی بنیاد پر رہبانیت ایجاد کر لی۔ تو بغیر علم کے انہوں نے اپنی طرف سے دین میں اضافے کر دیے۔ ان دونوں کے راستے سے بچنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو لیا، محفوظ کیا، پہنچایا، اور نہ صرف یہ کہ اس علم کو حاصل کیا اور اس کو پہنچایا، بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ ایسا عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے اس عمل کو دیکھا، آپ کے سامنے عمل کر کے انہوں نے دکھایا، اور ایک پورا معاشرہ عمل کرنے والا قائم کیا۔ تو تمہارے اندر ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم تم کو دے اور ان کو نہ دے؟ ان سے کوئی چیز چھوٹ گئی اور تم کو کرنے کی توفیق مل رہی ہے دین کی، تو یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ جو سلف میں عمل نہیں تھا وہ عمل نہیں ہے، جو سلف کا فہم نہیں ہے وہ فہم صحیح فہم نہیں ہے، جو ان کے برخلاف وہ صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہم، یہ کون لوگ ہیں؟ جو قوم، جس قوم کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ الذین اختارہم لہ وبعثہ فیہم، یہ وہ لوگ ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے اور ان کی طرف اللہ کے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری طرف نہیں بھیجا کہ تمہاری یعنی قوم میں آئیں، تمہارے علاقے میں آئیں. جن کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اور انہیں رسول کی صحبت کے لیے چنا، جن کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چنا، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے. صحابہ کون ہیں؟ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہے، وہی صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. وہ اتفاقی آنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے انجیل میں اور کتنے سو ہزار سال پہلے تورات میں ان کا تذکرہ کر دیا تھا. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ. اللہ نے ان کا تذکرہ تورات میں بھی کیا اور انجیل میں. کوئی معمولی لوگ ہوں گے جن کا تذکرہ آسمانی کتاب میں آئے، اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے جسے رسول کا تذکرہ آ رہا ہے تورات اور انجیل میں، رسول کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، تو کوئی معمولی لوگ ہیں وہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے، شان ہے صحابہ کی. تو کہتے ہیں کہ وَوَصَفَهُمْ قَالَ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور ایمان والوں پر آپس میں بہت رحم والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا، غور کریں اس پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا ذکر کیا محمد الرسول اللہ، تو آپ کی اس صفت کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کی صفت بیان کی ہے. والذین معه، تو آپ کا ذکر کیا تو صحابہ کا بھی کیا ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، تو اللہ نے بتایا آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کے ساتھ اللہ نے ان کا تذکرہ، چونکہ دنیا میں آپ ساتھ تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اللہ نے قرآن میں بھی آپ کے ساتھ ان کا تذکرہ کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یہ ساتھی ہیں میرے رسول کے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ کفار کے مقابلے میں شدید ہیں، باہم رحیم ہیں. جب کفار کے مقابلے میں شدید ہیں تو ان کے ایمان کی گواہی اسی سے مل گئی، اور آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہیں. ان کے قلوب کی رقت اور نرمی کا اور ان کے بااخلاق ہونے کا اسی سے ثبوت مل گیا. تو ایمان میں قوی ہیں، کفار کے بالمقابل سخت ہیں، غیرت مند ہے دین کے معاملے میں، اور آپس میں رحیم ہیں، تو آپس میں بڑے